ماضی کے حوالے دے کر اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ماضی میں کیے جانے والے سلوک کا حوالہ دے کر مظہر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ کیا ذہن میں ہے حکومتی جماعت کے کہ پابندی لگا کے وہ کیا حاصل کریں گے؟ کیونکہ الیکشن الٹیمیٹلی تو ہوتا ہے، الیکشن میں نتائج کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اس میں تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پر ایک طرح سے پابندی ہی تھی، ان کا نام، ان کا جھنڈا لگانے پر پابندی تھی، ان کے پاس نشان نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہرحال اپنے طور پر الیکشن میں جو کچھ اچیومنٹس کی، لوگ ان کے لیے نکلے، ووٹ کیا ان کو۔ تو کیا حاصل کریں گے آپ اس نظریے کے تحت؟ جب بھی آپ کسی کی کارکردگی جانچتے ہیں یا آپ نتیجہ بتاتے ہیں تو آخری نتیجہ بتاتے ہیں، اور آخری نتیجہ یہ ہے کہ آپ 8 فروری 2024 کا ضرور ذکر کر رہے تھے، لیکن اگر آپ 23 نومبر 2025 کا ذکر کرتے تو بھی اچھا ہوتا۔ اس میں بھی پی ٹی آئی نے باقاعدہ 2 سیٹوں پہ تو فل فلیج کنٹیسٹ کیا، اور جو رزلٹ آئے وہ سامنے ہے۔ اور پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ جنرل الیکشن میں یہاں پر اس کے ووٹ 1,13,000 تھے، اس دفعہ خیر وہ بڑھے اور 1,60,000 کے قریب چلے گئے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں بھی فیکٹ پہ لانا ضروری ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ، جو مظہر عباس صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں، لیکن ان کی باتوں سے میں بالکل ڈس ایگری کروں گا۔ دیکھیں، فلسفیانہ حد تک تو یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ جی کسی جماعت پہ پابندی لگی، بھٹو صاحب کی اسیسینیشن ہو گئی، فاطمہ جناح کو بھی یہاں پر غدار قرار دیا گیا۔ یہاں پر ٹوٹلی بانی تحریک انصاف کا کیس ان سب سے مختلف ہے۔ یعنی ایک کیس آیا تھا الطاف حسین کا، تب بھی یہی تجاویز دوست ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ انٹلیکچوئل گفتگو یہی کرتے تھے کہ جی اس طرح کے ایکشن سے لیڈرز ختم نہیں ہوتے، لیکن چونکہ الطاف حسین نے جو کام کیا تھا وہ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، جس طرح کی گالم گلوچ جو زبان استعمال کی، اور آپ نے دیکھا الطاف حسین ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے بانی تحریک انصاف سے یہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ موجودہ حکومت سے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف نہ کریں۔ انسان اختلاف کر سکتا ہے جی۔ بانی تحریک انصاف نے جو کام کیے وہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ کبھی کسی نے منظم بغاوت نہیں کی 78 سال میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی یا ڈی جی سی سے اختلاف ہو اور آپ کہیں کہ نہیں، آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دینا ہے۔ آپ کی صف اول کی لیڈرشپ سامنے موجود تھی، آپ کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں تھے۔ کبھی آج تک نہیں ہوا۔ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کا شدید اختلاف رہا۔ یہ پابندیوں والی بات بھی مظہر عباس صاحب کی بالکل ٹھیک ہے، ہوتی رہی، لیکن یہ کمی نہیں کیا بے نظیر نے یا میاں نواز شریف نے کہ اسلام آباد پر مسلح چڑھائی کی ترغیب دیں اپنے لوگوں کو۔ 26 نومبر 2024 کی عکاسی کرتا تھا، اس مرتبہ 26 نومبر 2025 آپ ریپیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ کبھی آج تک کسی لیڈر نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ آرمی چیف سے ڈس ایگری کر سکتا ہے بندہ، لیکن سپریم کورٹ میں آپ اپنے نوزافہ صاحب سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں، آپ کو جواب دے رہا ہوں جی، مجھے بات مکمل کرنے دیں جی۔ بالکل، ایک تو دیکھیں جی، میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں جی۔ بھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ ایک بندہ جیل میں سزا یافتہ وہ مجرم ہو اور وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ زبان استعمال کرے جو کہ زبان وہ خود بھی جسٹیفائی نہیں کر پاتا، اور اس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہینڈل کوئی اور یوز کر رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف پہ پابندی یا ان کی جماعت پہ پابندی یا انتہائی اقدام اس وجہ سے ان کی جو دلیل ہے مظہر صاحب کی یا باقی ہمارے دوستوں کی وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، بانی تحریک انصاف نے جس طبقے کی ٹریننگ کی ہے اس طبقے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اسلام آباد آنا ہے، 1.5-2 لاکھ بندے نے پورا من احتجاج کرنا ہے اور واپس لے جانا ہے، تاکہ مظہر عباس صاحب جیسے انٹلیکچوئلز، آپ جیسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، انسانی حقوق کی تنظیمیں دیکھیں کہ واقعی یہاں پر تحریک انصاف کے پاس اسٹیٹ پاور ہے۔ اس شخص نے یہ تربیت کی ہے کہ اسلام آباد پہ اگر آنا ہے تو پی ٹی وی پہ حملہ کرنا ہے، ریڈیو پہ حملہ کرنا ہے، سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکانی ہے۔ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ نے 9 مئی کرنا ہے، اگر آپ نے آنا ہے آپ نے 26 نومبر کرنا ہے۔ جب یہ اقدامات آپ کرتے ہیں تو اسے تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کا عسکری ونگ ہے۔ صحیح ہے سر۔ حذیفہ صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دے دینا، جو کہ کوئی جمہوری لیڈر افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو میرا سوال تھا کہ ریڈیو پاکستان یا پی ٹی وی پر حملہ ہونا یا سپریم کورٹ پر حملہ ہونا، مکمل کر لیجیے، مکمل تو کر لو، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو اسی بات کا۔ ہاں دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اسد اللہ صاحب آپ کی بات ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کو آپ ایک قتل میں پھانسی دے رہے ہیں اور وہ کہے کہ جی فلاں بندہ 100 قتل میں آزاد ہے، مجھے پھانسی نہ دیں، چونکہ وہ آزاد پھر رہا ہے۔ اگر جس نے بھی حملہ کیا، ایک تو ہماری جماعت نے اس کو ڈسون کیا، چونکہ وہ کام غلط تھا تو ڈسون کیا نا، اگر وہ کام ٹھیک ہوتا تو سارے اون کرتے اسے۔ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا بہت، میں سمجھتا ہوں کسی بھی طریقے سے جی ایچ کیو پہ کیے گئے حملے سے کم اقدام نہیں ہے، لیکن فرق کیا ہے جی ایچ کیو اور سپریم کورٹ پہ حملے کا، کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، کوئی کر گیا۔ جی ایچ کیو والا کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ری ایکشن میں ہوا تھا، مجھے سی سی ٹی وی دکھائیں، جبکہ وہاں پر ان کے اپنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایم ایل اے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بہن کا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے 9 مئی ہو سکتا ہے، لیکن 9 مئی کے بعد اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کام غلط ہوا ہے اور میں اس کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو آج بانی تحریک انصاف کی پوزیشن بھی کافی بہتر ہوتی۔
جی مظہر صاحب، اگر سپریم کورٹ میں حملہ ہوا تو وہ غلط ہوا ہے حملہ، جی اس کا صحیح، کوئی دفاع نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے آپ. لیکن آپ کہتے ہیں آپ نے ڈسون کیا، لیکن آپ نے شاید چودھری شجاع صاحب کی کتاب نہیں پڑھی جس میں انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی. جی مظہر صاحب. نہیں میں تو اپنے بھائی سے صرف اتنی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، یا آپ جو پوری آپ نے اسٹوری سنائی، میں نے تو کہا کہ اس کا ایک طریقہ کار میں نے بتایا کہ آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کریں. کیوں نہیں فائل کی اب تک سپریم کورٹ میں ریفرنس؟ اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کریں. ایک طریقہ ہے نا کسی کے اوپر پابندی لگانے کا طریقہ، تو کریں، ایڈاپٹ کریں. جہاں تک آپ نے الطاف حسین کی بات کی، تو الطاف حسین کو آپ کے نقطۂ نظر سے شاید مائنس ہو گیا نا. الطاف حسین کو تو یہاں اجازت نہیں ہے. اب اگر الطاف حسین کو اجازت ہو اور سیاسی طور پہ یہاں دوسری پارٹیاں ان کو شکست دیں، تو پھر یہ بات ہوگی کہ ہاں ان کو سیاسی طور پہ شکست دے دی گئی. یہاں اگر آپ ان کی تقریروں پر پابندی رکھیں گے، ان کی پارٹی پر غیر اعلانیہ مکمل پابندی رہے گی، تو پابندی لگا کر کسی کو سیاسی طور پر آؤٹ کرنا، مائنس کرنا اور بات ہوتی ہے. سیاسی طور پہ کسی کو مائنس کرنا اور بات ہوتی ہے. سیاسی طور پہ آپ کسی کو شکست دینا اور بات ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہی مثال جو آپ 2 سیٹیں جیتے تحریک انصاف کی، تو وہ یہ ایک پولیٹیکل موو تھی. اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل موو، کہ آپ نے پولیٹیکلی، حالانکہ وہ بھی پارٹی تو الیکشن نہیں لڑ اس لحاظ سے کہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ تو نہیں تھے، پارٹی بیک کر رہی تھی، اس لیے کہ پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ ان کا الیکشن سمبل. لیکن پھر بھی آپ نے ہری پور میں جا کے ان کو شکست دی. یہ ایک پولیٹیکل موو تھی، یہ ایک سیاسی وہ تھی، اور اس کو بالکل آپ سیاسی طور پہ وہ کر رہے ہیں. دوسری جو باتیں ہیں وہ چیزیں بالکل دوسری ہیں. آپ بنائیں، یہ پورا کیس بنائیں، سپریم کورٹ میں فائل کریں، سپریم کورٹ میں فائل کر کے آپ پابندی کے لیے موو کریں. میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ کہا نا کہ کمپیئر نہیں، آپ اگر وہ تاریخ کو پوری دیکھ لیں کہ نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے کس طرح کا کیس بنایا گیا تھا. کیا نیشنل پارٹی آپ کے نزدیک نیشنل عوامی پارٹی غدار تھی؟ کہ آپ کے نزدیک ولی خان یہ سارے لوگ غدار تھے اس میں؟ تو یہ غداری کے سنڈروم سے باہر نکلیں. کیا نواز شریف پر غداری کا مقدمہ نہیں چلا تھا؟ کیا نواز شریف پر غداری کا مقدمہ درست تھا؟ تو اس سنڈروم سے باہر نکلے. میری صرف اتنی ہے. باقی آپ کا رائٹ ہے، آپ سپریم کورٹ جائیں، ریفرنس فائل کریں، سپریم کورٹ آپ کو انڈورس کرے، بالکل پابندی لگا دیں آپ. بالکل صحیح ہے. احمد ویسا اس سارے ڈسکشن میں بہرحال ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں گھری ہوئی ہے. یعنی ایک طرف اس پر پابندی کا سامنا غیر اعلانیہ طور پر پہلے ہی ہے، اور اب اعلانیہ طور پر پابندی، پھر -1، پھر غداری کا مقدمہ، اس قسم کی باتوں کا ہونا. تو پاکستان تحریک انصاف ان تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے کیا حکمت عملی رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی جو ڈسکشن ہوئی اور اس میں آپ پابندی کی بات کر رہے ہیں، ابھی ایک تو زیادہ زور تھوڑا سا پابندی پہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے آج کل جو دیا جا رہا ہے. ابھی مظہر صاحب کو بھی میں یہ بتا دوں کہ یہ اب سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا، یہ جائے گا فیڈرل، وہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے. جی اس لیے یہ ذرا کیونکہ وہاں پہ ان کے جو جج انہوں نے پرائم منسٹر نے جن ججز کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو وہاں کا جج بنا دیا، وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر، اس لیے یہ کیس وہاں پہ لے کے جائیں گے. یہ تو لے جائیں. اگر اس طرح سے یہ ملک کو یہ سکون لا سکتے ہیں کہ لا کے یہ تجربہ کر کے دیکھیں. اس تجربے سے اگر نقصان ہو چکا ہے ہمارے پاکستان کو، کہ جب یہ ملک 2 لخت ہو گیا تھا،